بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ نے طالبان کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، یا مطلب کیا اس کی یہی مثال ہے کہ خود یعنی کہ ان کا اپنا بنایا ہوا جس کو وہ اپنا دشمن کنسیڈر کر رہے ہیں، پہلے وہ ان کا دوست ہوا کرتا تھا طالبان۔ یہاں پر یہ چیز ہمیں شو کرتی ہے کہ کس طرح سے پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن جو ہیں وہ طالبان مجاہدین کے ساتھ، یعنی کہ پہلے ان کو صرف مجاہدین کا نام ہی دیا جاتا تھا۔ طالبان تو جو ہے وہ 1994 کے اندر یہ ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوئی تھی، وہ بھی کندھار سے نکلی تھی۔ تو مدنی کہ 1994 سے پہلے طالبان کو جو ہے وہ کوئی نہیں تھا جانتا، طالبان سٹوڈنٹس جو تھے۔ پھر یہ جو مجاہدین جو ہیں ان کے ساتھ رونالڈ ریگن کی میٹنگ ہوئی تھی 1986 کے اندر، اور باقاعدہ طور پر رونالڈ ریگن نے ان کو ایک سٹیٹمنٹ دے کر یہ کہا تھا کہ ہم ان افغان مجاہدین کے شانہ بے شانہ ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف لڑیں گے۔ امریکہ کے اندر جو ہے ان افغان مجاہدین کو کہا جاتا تھا کہ سولجرز آف جنگ آزادی، یعنی کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں، یا یہ فریڈم فائٹرز کے سولجرز ہیں۔ لیکن یہ ایکچولی لوکل گوریلا فائٹرز تھے افغانستان کے اندر، جو افغانستان کی سرزمین کو بخوبی طور پر جانتے تھے، اور یہ سوویت یونین کے خلاف جو ہے وہ امریکہ کے سپورٹ کے اندر کافی سالوں تک جو ہے وہ لڑتے رہے تھے، لگ بھگ 1979 سے لے کر 1988 تک، جب تک جنیوا ایکارڈ ہونے کے بعد USSR افغانستان سے نہیں نکل جاتا تھا۔ امریکہ جو ہے وہ ان کو کافی زیادہ ویپنز اور کافی زیادہ پیسے جو ہے وہ پرووائڈ کرتا تھا، تاکہ یہ اپنے درینہ دشمن سوویت یونین کے خلاف جو ہے وہ لڑ سکے۔ اب بات کرتے ہیں شروعات سے۔ بہت سارے ایسے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس یا جرنلسٹ کی انویسٹیگیشن سے، یا مختلف قسم کے لوگوں کے انٹرویوز اور سٹیٹمنٹ سے یہ چیز سامنے آئی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ دراصل یہ چاہتا تھا کہ وہ سوویت یونین کو ایک ٹریپ کے اندر بھیجے، اور یہ ٹریپ کیا تھا؟ یہ افغانستان کا ٹریپ تھا۔ اور یہ ایسا ہی یعنی کہ امریکہ بالکل ایسا ہی ٹریپ سوویت یونین کے لیے چاہتا تھا جیسا ٹریپ امریکہ کے لیے خود ایک ویتنا کی جنگ 1975 کے اندر بنی تھی۔ اور جتنا نقصان امریکہ کو اس میں جھیلنا پڑا تھا، اور جتنا وہ کمزور ہو چکا تھا، یہی چیز امریکہ بھی چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ سوویت یونین بھی جو ہے یہ بھی وہاں پہ افغانستان کے اندر اس کو ایک ٹریپ کیا جائے، جہاں پر اس کو کافی زیادہ نقصان ہو۔ اور نقصان ہو بھی کیوں نہ، تقریباً 9 سالوں کے اندر $2 بلین جو ہیں پر ایئر، یہ اس کا لاگت ہوتی رہی تھی سوویت یونین کی افغانستان کے اندر۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے وہاں پر اپنے 15,000 سولجرز جو ہیں، اور وہ بھی نوجوان سولجرز، ان کو اس نے وہاں پہ قتل کروایا تھا اس افغانستان کی جنگ کے اندر۔ اور تقریباً 1.5 ملین لوگ جو ہیں، جس میں سویلینز اور افغان سولجرز یا مجاہدین یہ تمام لوگ شامل تھے، وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اس آپریشن کا نام رکھا گیا تھا US کے، یعنی کہ آپریشن سائیکلون اس کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ اور میڈیا جو ہے اپنا US کا جو میڈیا ہے وہ اس کو اس طرح سے آپریٹ کرتا تھا، یا اس طرح سے پروپیگنڈا کرتا تھا کہ یہ CIA کا ایک بہت بڑا انٹیلیجنس آپریشن ہے انٹائر ہسٹری، یعنی کہ CIA کے انٹائر ہسٹری میں یہ سب سے بڑا آپریشن جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ 1996 کے اندر جو ہے طالبان جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر کابل کو کیپچر کر لیتے ہیں، جب سوویت کے ٹروپس جو ہیں وہ وہاں سے وڈرا کرتے ہیں، اور وہ ایک ریڈیکلائزیشن نظام جو ہے وہ افغانستان کے اندر امپوز کرتے ہیں، جس کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو کافی زیادہ آل اوور دا ورلڈ کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے 1979 کا سال ہوتا ہے، اور یعنی کہ وقت ہوتا ہے سپرنگ کا، یعنی کہ موسم بہار۔ تقریباً 30,000 جو سولجرز ہیں سوویت یونین کے، وہ مارچ کرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی سرحدیں جو ہیں افغانستان کے ساتھ ملتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے لیے فائٹر جیٹس بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ٹینکس بھی ہوتے ہیں۔ سوویت یونین اس لیے آیا تھا تاکہ وہ اس گورنمنٹ کو، جو کہ ریولیوشنری گورنمنٹ جو افغانستان کے اندر 1 سال پہلے ہی بنی تھی، جو کہ پرو کمیونسٹ گورنمنٹ تھی، جو سولر ریولیوشن کے نام سے افغانستان کے اندر جس نے حکومت کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، تو کمیونسٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو بیک اپ دینے کے لیے سوویت یونین نے یہاں پہ انویژن کیا تھا۔ لیکن اس کمیونسٹ گورنمنٹ کو کافی زیادہ اپوزیشن کا سامنا تھا اسلامسٹ ملیشیا گروپ سے، یعنی کہ جو مجاہدین ہیں ان سے اس کو کافی زیادہ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ان کو مجاہدین کا نام جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ مجاہدین جو ہیں وہ جہاد کے نام سے ان سے لڑا کرتے تھے، کیونکہ جہاد جو ہے وہ اسلامی روایات کے اندر ایک پاکیزہ جنگ کو کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر مرنے والا جو ہے وہ سیدھا جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اسی کنسیپٹ کے تحت، یعنی کہ افغان مجاہدین
جو ہیں وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بنا اپنے ملک اور اپنے وطن اور اپنے دین کی خاطر جو ہے وہ لڑا کرتے تھے سوویت یونین کے خلاف، کیونکہ سوویت یونین جو ہے اس نے اپنی جان بچانی تھی یا اپنے ملکی مفاد کو، جبکہ افغان مجاہدین جو ہیں انہوں نے اپنے دین کی بھی اپنے وطن کی بھی جو ہے عزت، حرمت اور پاکیزگی جو ہے اس کو برقرار رکھنا تھا، جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے مجاہدین نے ہی بعد میں جیتی تھی۔ سوویت یونین جو ہے چونکہ وہ افغانستان کے اندر اپنی پرو کمیونسٹ گورنمنٹ جہاں کے یعنی کہ جس کے پریزیڈنٹ تھے باربرک کرمال جو ہے ان کو کافی زیادہ ان کی حکومت کو انٹینسیفائنگ صورتحال سے گزرنا پڑ رہا تھا افغان مجاہدین کی وجہ سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک ایکسپرٹ ہیں جن کا نام ہے رابرٹ کروز جو ہیں وہ کافی زیادہ ایک ایکسپرٹ انسان ہے افغان ہسٹری کے اندر، اور یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سوویت یونین جو ہے اس نے کافی زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہوئی تھی افغانستان کے اندر سنس 1950 سے، اور اس چیز نے یو ایس کو کافی زیادہ ایک شاکنگ پوائنٹ یعنی کہ بنا دیا تھا کہ افغانستان کے اندر سوویت یونین کی اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہے۔ بگرام ایئر بیس کے جس کو منی سٹی بھی یہ کہا جاتا ہے، یہ 1950 کے اندر سوویت یونین نے ہی افغانستان کے اندر جو ہے وہ بنایا تھا، اور انہی یعنی کہ سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے یو ایس نے یہ سمجھا کہ کہیں اس کا یو ایس ایس آر کا انفلوئنس جو ہے وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس سے ہوتا ہوا کہیں نیچے ساؤتھ ایشین کنٹریز اور نیچے گرم پانی یا عربین سی تک جو ہے وہ نہ چلا جائے، کہ تاکہ مطلب اس سے اس کی معیشت جو ہے یو ایس ایس آر کی وہ مزید مضبوط ہو جائے گی اور اس کو ہرانا امریکہ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس وقت کے جو پریزیڈنٹ جمی کارٹر تھے، ان کے بہت سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور دوسرے جو ایڈوائزر ہیں انٹیلیجنس، انہوں نے باقاعدہ طور پر مشورہ دیا تھا جمی کارٹر کو کہ وہ ایک انٹیلیجنس کمپین لانچ کریں افغانستان کے اندر، اور تاکہ مطلب وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو ویپن جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں اور ان کو بغاوت کے اوپر جو ہے وہ اکسایا جائے، تاکہ وہاں پر ریبل جو ہیں وہ گرو کریں اور یو ایس ایس آر کو وہاں سے نکلنا پڑے۔ یوں مطلب ایک الگ چیپٹر جو ہے کولڈ وار کی ہسٹری کے اندر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چیپٹر 1945 سے لے کر 1990 تک جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے، جس میں دو دھڑے بنتے ہیں، ایک یو ایس اے کا دھڑا ہوتا ہے اور دوسرا یو ایس ایس آر کا جو ہے وہ یعنی کہ یہ دو امبریلاز ہوتی ہیں اور پوری دنیا جو ہے اس نے ان کے اندر اپنے آپ کو سمانا ہوتا ہے، اور ایک اور موومنٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے نان الائن موومنٹ، اور نان الائن موومنٹ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا ممبر ہوتا ہے وہ ان دونوں دھڑوں کا یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ان سے کولڈ وار سے اپنے آپ کو الگ کر کے رکھتا ہے۔ لہٰذا یو ایس اے اور سوویت یونین جو ہے یہ دونوں ایسی اس وقت کی ڈومینیٹ پاور تھی جو اپنے آپ کو پوری دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کرنا چاہتی تھی، چاہے وہ سائنٹیفکلی ہوں، چاہے وہ پولیٹیکلی ہوں، چاہے وہ اکانومیکلی ہوں، یا جس حوالے سے بھی ہوں، وہ اپنے آپ کو اوپر لے کر آنا چاہتے تھے۔ ان دونوں کا سامنا کبھی بھی یعنی کہ باقاعدہ طور پر کسی میدان جنگ کے اندر تو نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی یہ پراکسی وار جو ہیں یا مطلب اپنے ایک دوسرے کے دوسرے ممالک کے اندر یا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو اپنا نشانہ ضرور بناتے تھے، اور ان کے اندر اپنے اپنے گروپس جو ہیں ان کو یہ سپورٹس وغیرہ یعنی کہ سپورٹ ضرور کرتے تھے تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ آ سکیں۔ اچھا، آپریشن سائیکلون جو ہے وہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے؟ شروعاتی دور میں آپریشن سائیکلون کے اندر جو ہے تقریباً یعنی کہ سوویت عراق کے اندر جو مطلب ویپنز تھے صرف وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں افغان مجاہدین کو۔ مثال کے طور پر یو ایس اے جو ہے وہ صرف ایک AK-47 جو ہے وہ پرووائڈ کرتا تھا افغان مجاہدین کو، اور کچھ عرب کنٹریز جو ہیں وہ پیسے بھی پرووائڈ کرتے تھے افغان مجاہدین کو۔ لیکن رابرٹ کروز جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یو ایس اے جو ہے وہ AK-47 اور صرف ایک بندوق جو ہے وہ صرف اس لیے پرووائڈ کرتا تھا تاکہ امریکہ جو ہے وہ اپنی پریزنس وہاں پر نہ شو کر سکے، یعنی کہ وہ کسی بھی قسم کی انوالومنٹ افغانستان کے اندر اس کا وہ ڈینائی کر سکے۔ لہٰذا سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ایک ایکٹیو ممبر تھا اس کے اندر افغان مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے اندر۔ اس کے علاوہ ایجپٹ جو ہے، اس کے علاوہ چائنا بھی جو ہے، اس کے علاوہ ایران بھی، تو یہ جو تمام ممالک ہیں، باقی کچھ اور مسلم ممالک کی جو کنٹریز بھی ہیں ان کے لیڈرز جو ہیں وہ بھی مجاہدین کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ خاص کر پاکستان جو ہے وہ تو گڑھ ہوتا تھا، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI جو ہے انہوں نے کافی زیادہ ٹریننگ بھی کی تھی اور سپورٹس بھی پرووائڈ کی تھی افغان مجاہدین کو تاکہ وہ ان کے خلاف USSR کی آرمی کے خلاف لڑ سکیں۔ جب پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن یعنی کہ وہاں پر پاور کے اندر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک کلیئر سٹانس دیتے ہیں کہ اب امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ایک کلیئر سٹانس کے ساتھ اور
پبلکلی یعنی کہ اس جنگ کا وہ حصہ بنے گا۔ امریکہ کے اندر ایک لابی بن جاتی ہے جو کہ کانسٹنٹلی ان کو یعنی کہ کافی زیادہ اسٹرینتھ بھی ان کو گین ہوتی ہے، اور وہ لابی جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اس بات کے اوپر جو ہے مطلب انسسٹ کرتی ہے کہ افغان مجاہدین کی ہیلپ جو ہے وہ کی جائے، اور ان کی ہیلپ صرف آرڈینری ویپن دے کر نہ کی جائے بلکہ ان کو اچھا خاصا جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے۔ پھر 1984 کے اندر امریکن کانگریس کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے افغانستان کے معاملے کو لے کر، جس میں یہ کہا جاتا ہے دا گول آف فریڈم کین ناٹ بی اچیوڈ بائی پرووائڈنگ اونلی فائٹنگ اینڈ ڈائنگ، یعنی کہ صرف اگر یعنی کہ آپ وہاں پر فریڈم کا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں اور یو ایس ایس آر کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صرف تھوڑے بہت ہتھیار ہی نہیں دینے پڑیں گے بلکہ کافی بھاری مقدار میں ہتھیار جو ہیں وہ دینے پڑیں گے۔ پھر اس کے بعد رونالڈ ریگن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک ڈیلیگیشن کو ہوسٹ کرتے ہیں، افغان مجاہدین کی ڈیلیگیشن کو، اور ان کو باقاعدہ طور پر اپنے آفس میں بلواتے بھی ہیں، اور پھر بعد میں اپنی سپیچ کے اندر 1986 میں اپنی سپیچ میں وہ یہ میسج دیتے ہیں کہ جنگ آزادی یا جو فریڈم فائٹرز کے جو سولجرز ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ امریکہ جو ہے وہ اب ان کو سپورٹ کرے گا، اور یوں امریکہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس جنگ کا وہ بھی ایک یعنی کہ حصہ بن جاتا ہے یو ایس ایس آر کے خلاف۔ پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن جو ہیں وہ کافی زیادہ ایک مطلب ان کی ڈیپلی طور پر افغان مجاہدین کی مدد جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اب مجاہدین کو سٹنگر میزائل جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے ان افغان مجاہدین کو۔ لہٰذا ان سٹنگر میزائل کو جب افغان مجاہدین کے ہاتھوں لگایا جاتا ہے تو کافی زیادہ افغان مجاہدین جو ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہوئے سوویت یونین کے جو ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں ان کو وہ ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو نیچے گرانا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر جو ہے زمینی سطح کے اوپر ہر حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ پلٹا کھانے لگ جاتے ہیں، افغان مجاہدین جیتنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کانگریس جو ہے یو ایس کانگریس وہ باقاعدہ طور پر اس کامیابی کو سراہتی ہے کہ انہوں نے سٹنگر میزائل دے کر بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پھر 9 سال کی جنگ کے بعد سپتمبر 1988 میں سوویت یونین کے لیڈر مائیکل گوربیچیف جو ہیں ان کو اس بات کا ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی جنگ کا حصہ ہیں جو کہ ایک سول وار ہے بٹوین ڈیفرنٹ فیکشن، اور یہ اس کو تب تک نہیں جیت سکتے جب تک افغان کے جو لوکل رولر ہیں وہ ان کو سپورٹ نہ کریں۔ لہٰذا وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ آرڈر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ٹروپس کو وڈرا کر لیں گے اور وہاں سے نکل جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یو ایس ایس آر جو ہے اس کے بعد اس کو کافی زیادہ یہ ایسا دھچکا لگا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سٹیبل نہ رکھ پایا، اور 1991 میں یوں اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور اسی طرح یعنی کہ جب اینگلو افغان وار شروع ہوئی تھی 1919 کے اندر، اس کے پہلے 1872 کے اندر، پھر 1839 کے اندر، یہ 3 اینگلو افغان وار جو ہیں یہ بھی ہوئی تھیں برطانیہ اور افغانستان کے درمیان، اور ان میں بھی برطانیہ کو کافی زیادہ بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ بھی اس کے بعد جو ہے وہ ٹکڑے ہو گیا، یعنی اس کی مناپلی جو ہے یا اس کی جو کالونائزیشن جو ہے وہ بھی کم ہو گئی تھی، اور اسی طرح یو ایس ایس آر کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس لیے اس کو گریو یارڈ آف دی ایمپائر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن فی الحال یو ایس ایس آر کی اس جنگ کو ایک یوز لیس وار جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ 15,000 سولجرز اور وہ بھی نوجوان سولجرز جس نے وہاں پر جو ہے وہ قتل کروائے تھے، اور کافی زیادہ نقصان اٹھانے کے بعد بھی اس کو خالی ہاتھ جو ہے وہ واپس لوٹنا پڑا۔ اب بات کرتے ہیں کہ طالبان کو اس سے کیا فائدہ ہوا، کیا طالبان نے امریکہ کی مدد سے اپنے آپ کو سٹرانگ کیا؟ تو یہ ایک کانسپریسی یعنی کہ جو کانسپریسی تھیری جو ہے یہ ہر وقت گھومتی رہتی ہے کہ کیا یو ایس نے جو سپورٹ کی تھی طالبان کو، تو کیا طالبان نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا؟ تو کچھ حد تک ہم کہہ بھی سکتے ہیں اور کچھ حد تک ہم نہیں بھی کہہ سکتے، کیونکہ جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب 1994 تک طالبان کے نام کا بھی کوئی نشان نہیں تھا، یعنی کہ ان کا وجود بھی نہیں تھا، صرف افغان مجاہدین جو تھے ان کا نام جو ہے وہ موجود ہوتا تھا افغانستان کے اندر۔ اور پھر افغانستان کا جو صدرن سٹی ہے جس کو قندھار کہا جاتا ہے، وہاں سے 1994 کے اندر یعنی کہ طالبان جو ہے وہ ان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو مدرسوں کے اندر باقاعدہ طور پر ٹرین کیا جاتا تھا، اور یہ پشتون اوریجن کے تھے، یعنی کہ یہ ایکچولی پٹھان تھے، اور یہ اپنے آپ کو طالب کہتے تھے، طالب کہتے ہیں طالب علم سے، جو کہ اسٹوڈنٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ قندھار سے ہی شروع کی تھی۔ اور پھر جب طالبان جو ہیں وہ رائز کرتے ہیں ایکچولی طور پر جب سوویت یونین مکمل طور پر کولیپس ہو چکا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک حقیقت یہ بھی ہے
کہ بہت سارے مجاہدین کے جو لیڈرز ہیں وہ افغانستان کے اندر طالبان کے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ میں وہ کافی زیادہ ان کا کردار جو ہے وہ رہا ہے. یعنی کہ طالبان کے بہت سارے ایسے لیڈرز بنے جو اس سے پہلے اس یعنی کہ افغان مجاہدین کے لیڈر جو ہیں وہ رہ چکے تھے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر امریکہ سے مدد جو ہے وہ حاصل کی تھی جب سوویت یونین کی جنگ جو ہے وہ ہو رہی تھی. لہٰذا امریکہ کی چونکہ اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑی انٹینشن یہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے مطلب ان کی سب سے جو بگیسٹ انٹینشن وہ یہ تھی کہ وہ سوویت یونین کو وہاں سے ہرائے اور ان کو باہر نکالے. اور اس وقت جو جہادیز تھے یا جو مجاہدین تھے ان کو کوئی نیگیٹو رول یا کوئی نیگیٹو نام جو ہے وہ نہیں دیا گیا تھا اس وقت تک. لیکن ان کو بعد میں یعنی کہ ان کی جو شہرت یعنی کہ جو بدنامی ہے طالبان کی وہ اس وقت ایکچولی شروع ہوتی ہے جب ان آرگنائزیشن کا القاعدہ کے ساتھ یا دوسرا ISI اسلامک اسٹیٹ جیسی آرگنائزیشن جو ہیں جب القاعدہ کے ساتھ یعنی کہ ان کے ساتھ ان کا طالبان کا جب لنک بنتا ہے تو ایکچولی طور پر یہ وہاں سے مطلب اس کو ڈیٹیریوریٹ کیا جاتا ہے یا اس کو کرٹیسائز وغیرہ کیا جاتا ہے. تو امریکہ جو ہے یہ بات حقیقت ہے کہ اس نے افغانستان کے اندر ویپنز پرووائڈ کیے تھے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سارے دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ایکچولی افغانستان کے مجاہدین کی ہیلپ کی تھی. تو صرف یہ بات کہنا کہ ان طالبان کو تیار کرنے میں صرف امریکہ کا ہاتھ ہے یہ بات بالکل بجا نہیں ہوگی, بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ممالک نے مل کر ان طالبان کو جو ہے وہ بنایا ہے, اور یہ طالبان جو ہے وہ ہمارے ہی ہاتھوں کی پیدائش ہیں, یا خاص کر پاکستان کے مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے ہی دراصل یہ ہیں. پھر طالبان جب قندھار کے اندر اپنی رائز کو شروع کرتے ہیں تو وہ شروع میں اپنے آپ کی جو یعنی کہ اپنی کامیابی ہے وہ صرف اس نام سے سمیٹتے ہیں کہ وہ ان وعدوں کے ساتھ کہ وہ مکمل طور پر افغانستان کے اندر اسلامک ایجوکیشن کو امپوز کریں گے اور اپنی روایات جو ہیں وہ اسلامی روایات کے مطابق اپنے ملک جو ہے وہ چلائیں گے. اسی حوالے سے طالبان جو ہے وہ کامیابی سمیٹتے ہوئے آخرکار سپتمبر 1996 کے اندر 26 سپتمبر کا دن ہوتا ہے اور افغانستان جو ہے وہ 1996 میں طالبان جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور اسی طرح پھر 15 اگست کا دن ہوتا ہے اور 2021 ہوتا ہے دن, اور یوں پھر یعنی کہ سال ہوتا ہے اور افغانستان کے اندر طالبان ایک بار پھر جو ہے وہ رائز ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس وکٹری کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ وکٹری اگینسٹ دا سوویت یونین اینڈ امریکن ہیلڈ دیئر جہاد ان دا پوزیشن, یعنی کہ جو جہادسٹ ہیں انہوں نے اس بات سے کافی زیادہ فائدہ اٹھایا تھا ان دا وار بٹوین USA اینڈ بٹوین USSR, اور طالبان نے اسی ایٹماسفیئر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوزیشنز کو سٹرونگ کیا تھا. اور پھر 90 کی دہائی کے اندر جو ہے مطلب امریکہ کو اس بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے یعنی کہ 1990 کے بعد کہ اب اس کے لیے کولڈ وار ختم ہو چکی ہے اور کوئی بھی جو نیا ملک ہے وہ اس کے لیے کوئی ایک چیلنجنگ کنٹری نہیں بنے گا انٹل پھر چائنا جو ہے وہ سن 2000 کی دہائی کے بعد ایک پاور جو ہے وہ بن کے ابھرتا ہے, اور یوں پھر یعنی کہ چائنا کی طرف اس کا دھیان امریکہ کا زیادہ ہو جاتا ہے. اور آج یہی حالات یعنی کہ یوں پلٹا کھا رہے ہیں کہ وہی سوویت یونین جس کا سب سے بڑا ممبر تھا رشیا, اور آج وہی رشیا جو ہے وہ انہی طالبان کو دوبارہ سے سپورٹ کر رہا ہے ان دا اگینسٹ امریکہ, اور امریکہ جو ہے وہ ہیوملیٹ ہو کر 20 سالوں کے بعد جو ہے اس کو اپنی فورسز وڈرا کرنی پڑ رہی ہیں کہ جنہوں نے اکتوبر کے اندر طالبان کو باہر نکالا تھا. آج وہی طالبان جو ہیں وہ دوبارہ سامنے آ چکے ہیں. تو آج کے لیے اتنی, انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. السلام علیکم.